بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد مسلم اوسجا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ حسب سابق ویڈیوز کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن کے اوپر ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کی روحانی تربیت ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ والدین کوشش کریں خود بھی سنیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ قرآن کا فہم حاصل ہو سکے۔ تو آج ہم گریڈ 7 کا ترجمہ القرآن سٹارٹ کریں گے اور بلا تاخیر میں شروع کرتا ہوں۔ اس کی پہلی صورت ہے سورۃ النبا۔ سورۃ النبا میں قیامت برپا کیے جانے کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور جو پہاڑ جو زمین کے لیے بطور میخیں لگائے گئے ہیں وہ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ قبروں سے نکل کر اپنے اللہ کے حضور حاضری کے لیے پیش ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے۔ تو یقیناً یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ اور ہمارا عقیدہ آخرت ہمارے بنیادی عقائد میں ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ ایک دن قیامت برپا ہونی ہے اور سب لوگ حاضر کیے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو نیک اعمال کریں گے ان کو جنت ملے گی اور جو برے اعمال کریں گے ان کو دوزخ ملے گی۔ تو اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ سورۃ النبا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نبا کا معنی ہے خبر، عربی میں نبا کا معنی ہے خبر۔ اس سورت کی دوسری آیت میں قیامت کی خبر کو بہت بڑی خبر قرار دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النبا ہے۔ مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ النبا کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا بیان ہے کہ ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی، آخرت آ جائے گی اور ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ النبا میں خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے۔ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ سورۃ النبا میں ان کی اس طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پھر قیامت اور آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ کافر لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر واقعی آپ رسول ہیں اور واقعی آپ کا پیغام حق ہے اور سچ ہے تو لائیں اس قیامت کو جس قیامت کی خبر آپ دیتے ہیں، کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس ضمن میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کافر لوگوں سے کہہ دو کہ ان کفار سے کہہ دو کہ قیامت کے بارے میں سوال نہ کریں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور ایک دن آئے گا کہ ان کے اس سوال کا جواب ان کو مل جائے گا۔ سورۃ النبا میں بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت قائم کرنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا قیامت برپا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہے، لیکن وہ میزان کا دن وہ جب چاہے گا وہ برپا کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں میں رات اور دن کو بھی خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمات کا ذکر بھی ہے اور خصوصاً رات اور دن جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا بھی بیان ہے۔ سورۃ النبأ میں نیند کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے عام فرمایا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں عطا ہوتی ہے۔ دیکھیں، سکون اور اطمینان اور نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ نیند ہر انسان کو میسر نہیں۔ عموماً وہ لوگ کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے ان کے لیے راحت و سکون نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے غریب لوگ بھی رہتے ہیں، مزدور لوگ رہتے ہیں۔ وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور رات کو خوب مزے کی نیند سوتے ہیں، راحت و سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے، لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ اس نعمت سے بھی قاصر ہیں، اس نعمت سے بھی مایوس ہیں۔ دیکھیں، یہ نعمت، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی اکثر کہتا ہے کہ وہ جس کے پاس کام کرتا ہے وہ بہت زیادہ امیر کبیر ہے اور وہ اس سے پائلز منگواتا ہے، گولیاں منگواتا ہے، میڈیسن منگواتا ہے کہ نیند کی گولیاں لا کر دو تاکہ مجھے نیند آئے۔ اس کا اتنا حساب و کتاب ہوتا ہے، اتنا اس کے کاروبار ہیں کہ اس کو سونے کے لیے بھی وقت نہیں، اور اگر وہ سونا چاہے تو بھی وہ سو نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ سونے کے لیے گولیاں منگواتا ہے، میڈیسن منگواتا ہے اور وہ لے کر سوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے تو تمام نعمات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے یا میرے پاس اور مسائل ہیں تو یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت کے مطابق ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ یہ دو جو کرامن کاتبین آپ کے کندھوں کے پاس ہیں، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر، یہ آپ کا نامہ اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ جو دایاں فرشتہ ہے وہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے اور جو بایاں ہے وہ آپ کے گناہ لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے کہ وہ روزانہ ان فرشتوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے گناہ اور ثواب لکھنے والے فرشتے روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ آپ کے گناہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائیں، نئے آنے والے فرشتوں کو پتہ نہ چل جائیں۔ ٹھیک ہے، اور روزانہ وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور اگلے دن نئے فرشتے آپ کے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے آخرت میں ناکام ہوں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ قیامت والے دن ناکام و نامراد ہوگا۔ قیامت کے دن پرہیزگار لوگوں کو جنت ملے گی جس میں ہر طرح کا آرام ہوگا، ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی اور ان کو کسی قسم کا فکر نہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے، کہ نیک لوگ جو ہوں گے، جو اچھے اعمال کریں گے ان کو جنت میں جگہ دی جائے گی، اور جو برے اعمال کریں گے ان کو جہنم میں جگہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق لیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جب آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ نے آپ کے لیے خوشخبری رکھی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، اور ساتھ
ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوف میں بھی رکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اور برے عمل کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ سورۃ النبأ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت درکار ہوگی، اس کے بغیر کوئی ہستی کسی کی سفارش نہ کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کی سفارش قبول نہیں کرنی، لیکن جس کو چاہے گا اس کی سفارش قبول کر لے گا، اس کی اجازت ضروری ہوگی۔ قیامت پر یقین انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ اور گناہ کرنے کا خوف پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن کفار اپنے عبرتناک انجام کو دیکھ کر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مٹی ہو جاتے تو بہتر تھا۔ کفار چونکہ وہ دار اسلام میں داخل نہیں ہوتے اور کفر پر ہی مر جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے لیے قرآن میں کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے، خوشخبری دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے اندر، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور جہنم کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہمیں گناہ سے باز رہنے کا خوف ہو کہ ہم گناہ نہ کریں ورنہ جہنم میں جھونکا دیے جائیں گے۔ سورۃ النبأ کے مضامین اور اس کا اسلوب انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سورت آخرت کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ سورۃ النبأ کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آخرت اور قیامت کی ترغیب دی جائے کہ ایک دن وہ دن قائم کر دیا جائے گا، اور اس صورت میں جو اس صورت میں سے لیتا ہے رزلٹ لیتا ہے، نتیجہ لیتا ہے، اس کے لیے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سورۃ النبأ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سبتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء ووفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا حساب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
ذالک الیوم الحق فمن جاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وہ آپس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں وہ ان قریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے، پھر ہرگز ایسا نہیں وہ ان قریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ کافر لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب برپا کی جائے گی، تو ان کو کہیں کہ ان قریب وہ جان لیں گے کہ وہ برپا ہو کر رہے گی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا۔ جو پہاڑ ہیں وہ زمین کے اوپر میخیں ہیں، اور ہم نے تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا پردہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے، لہٰذا رات کو دیر تک جاگنے والے آرام کیا کریں۔ اللہ نے رات نیند کے لیے بنائی ہے، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا، اور رات کو آرام کریں اور دن میں روزی تلاش کریں۔ وہ لوگ کہ جو رات گئے تک موبائلوں میں اور ادر جو فضول ایکٹیویٹیز ہیں ان میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ صبح جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے صبح نماز فجر کا وقت کہ جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی میڈیکلی رات 10 سے صبح 5 بجے تک نیند کا وقت ہے، بہت اچھی نیند، اور اس میں صحت آپ کی اچھی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اور اسی میں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ رزق کا اہتمام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رزق تقسیم ہونے کا یہی وقت ہے، لہٰذا رات کو جلدی سو جائے کریں اور صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کیا کریں، اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ 7 آسمان بنائے ہیں اور ایک روشن چراغ بنایا ہے سورج، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی، مطلب کہ بارش ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغات۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو جو ہے وہ سبزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اناج اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں۔ بے شک فیصلہ کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی بچوں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن جب یہ فرشتہ سور پھونکے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آسمان جب کھول دیا جائے گا تو اس کے ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح سراب ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ پہاڑ چلائیں گے، روئی کی طرح جو ہے وہ چلائے جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہنم گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو نیک اعمال کریں گے جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جو برے اعمال کریں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ نہ وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے۔ کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، سخت گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ان جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ یہی ان کا پورا بدلہ ہے، بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے۔
رکھتے تھے اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ جب دنیا میں ان کو موقع دیا گیا تھا تو وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور اب ان کا جو انہوں نے کیا تو اب اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو دے گا، اور جہنم میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کی غذا ہوگی۔ یہی ان کا پورا بدلہ ہے۔ بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے، وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ کہا جائے گا کہ تو اب تم چکھو، مزہ چکھو، پھر ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ عذاب جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کفار کے اوپر عذاب بڑھاتا جائے گا، اور وہ اللہ فرمائے گا کہ اب اس کا مزہ چکھو۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، اور نوجوان ہم عمر عورتیں بیویاں ہیں، اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں باغات ہیں، انگور ہیں، اور اللہ ان کے لیے خوبصورت بیویاں رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور پاکیزہ شراب ہے جو وہ نوش کریں گے۔ تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دنیا میں کسی خوبصورت جگہ پر بھی چلے جائیں تو آپ کے لیے وہ جنت ہے، کیونکہ آپ نے وہ دیکھ رکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ نے جنت بنائی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جب نیک اعمال کرنے والوں کو بھیجے گا تو پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ وہ نہ اس میں کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، نہ تو جھوٹ ہوگا اور نہ بےہودہ بات۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بےہودگی سے بھی بچے اور جھوٹ سے بھی بچے، اور بہت ساری برائیوں سے، تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہو جانے والا انعام ہوگا۔ اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہ ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے بات کر سکے، اتنی ہیبت اور جلالت ہوگی۔ جس دن روح جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، جس کو اجازت ہوگی وہی بات کر سکے گا۔ یہ دن حق کا ہے، لہٰذا جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس دن ہر شخص دیکھے گا جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، انسان جو کچھ کرتا ہے وہی اس کا نامہ اعمال آگے اس کے منہ کے آگے آئے گا، اور کفار کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ النبا تھی جس کا میں نے عربی اور ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یقیناً قیامت کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر ہے اور خوف زدہ کر دینے والی خبر ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم دنیا میں اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں رزق کمانے کی، اور پتہ نہیں کیا کیا غیر ضروری اور جو وہ ایسے مطلب کہ ہم لیتے ہیں، طریقے اپناتے ہیں کہ جو حرام ذریعے ہیں، حرام ذریعے سے بھی رزق جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ حلال کمائیں اور آخرت شعار بنائیں۔ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سعادت مند بنائے، اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔